بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحب الخلق إليه أنفعهم لعياله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بچوں بس میرے بعد اب آپ کے مدرسے کے پرنسپل اور محتمم صاحب بھی آپ سے بات چیت کرنے کے لیے رہ گئے ہیں. اس کے بعد پھر انعامات تقسیم ہونے ہیں اور یہ آج کا سیشن آج کی مجلس مکمل ہوا چاہتی ہے. اس لیے کچھ دیر اور اطمینان سے سکون سے آپ لوگ بیٹھے انشاءاللہ نفع ہوگا. باتوں کو غور سے سنیں. اس ملک ہندوستان میں جہاں ہم رہتے آئے ہیں برسوں سے ہم یہاں رہ رہے ہیں. ہمارے آباء و اجداد یہیں پیدا ہوئے, یہیں وہ مر کر مٹی میں دفن ہو گئے. ہم کو بھی ہماری پیدائش بھی اسی ملک میں ہوئی ہے اور اسی ملک میں ہم کو مر کر مٹی کو چھونا ہے, اسی مٹی میں دفن ہونا ہے. اس میں اپنی جان کو, اپنے مال کو اور اپنی آن اور شان کو سب کو اسی مٹی میں ملانا ہے. یہ مٹی ہماری آن بان شان ہے, یہ ملک ہمارا وقار ہے. اسی ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور سب کچھ اسی پر نشاور کر کے قربان کر کے ہم کو واپس جانا ہے. میرے دوستو, جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں صرف مسلمان نہیں ہیں. اس ملک میں مسلمانوں کے علاوہ بہت ساری دیگر اقوام رہتی ہیں جن کو ہم محبت سے, پیار سے, ہمارا مذہب جو کہتا ہے کہ ان کو اس نام سے پکارو, وہ نام ہے برادران وطن, یعنی ہمارے وطنی بھائی. ان میں ہندو برادر بھی ہیں, سکھ برادر بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں. یہ ساری جو مذاہب کے ماننے والے اس ملک میں رہتے ہیں یہ سب کے سب ہمارے برادر ہیں جن کو ہم برادران وطن کہتے ہیں. ایک گھر میں ہم جب رہتے ہیں تو ایک گھر میں رہنے والوں کے درمیان آپس میں اگر محبت نہ ہو, ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنے کا مادہ نہ ہو, ایک دوسرے کے طور طریقوں کو برداشت کرنے کا سلیقہ نہ ہو تو پھر ہم ایک مکان میں رہ نہیں پاتے. بالکل اسی طرح سے اگر اس ملک میں ہم عدم برداشت کا مظاہرہ کریں, ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں, ایک دوسرے کی باتوں کو سن کر غصہ ہوں, ناراض ہوں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں تو پھر ہم اس ملک میں رہ نہیں پائیں گے. اس ملک میں ہم سب اور سکون سے رہتے آئے ہیں, برداشت کے ساتھ رہتے آئے ہیں, ایک دوسرے سے محبت کر کے رہتے آئے ہیں اور یہ محبت, برداشت, اخوت اور بھائی چارگی یہ ہماری آپس میں برادرانہ تعلق اس کا جو مصدر ہے, جہاں سے یہ بات نکل کے آئی ہے وہ ہے دین اسلام. دین اسلام ہم کو یہ حکم دیتا ہے کہ ہم بیجا کسی سے لڑائی نہ کرتے پھریں. دین اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جب نبی آخر الزمان ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے تو آپ تنہا تھے, تنہا ایک ذات جو مسلمان تھی, اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ آتے گئے, کارواں بڑھتا گیا, لیکن اس ماحول میں جہاں ہر طرف سے مخالفت تھی, ہر طرف سے پریشانی اور ظلم کرنا اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا اور ان کو یہاں تک کہ ان کی جانوں کی طرف لوگ مار دینا چاہتے تھے, ایسے موقع پر بھی اسلام نے ان کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا جس سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہو اور دوسروں کے جو تعلقات کو خراب کرنے کی بات ہے. ایسا کوئی حکم نہیں دیا, بلکہ اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا کہ دیکھو تم سے جو نہیں لڑتا ہے, جو تم سے لڑتا ہے اس سے لڑنے کی اجازت تھی, لیکن جو تم سے نہیں لڑتا ہے, جو خاموش ہے, جو تمہارا ساتھی ہے, جو تم سے بات چیت کرتا ہے, تمہارے خلاف کھڑا نہیں ہوتا, اس سے تم بھی مت لڑو, اس کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کرو. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في
तुक़्सितू इलैहिम, فرمایا کہ دیکھو جو لوگ تمہارے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، جو لوگ تم کو تمہارے ملک سے نکالنے کی کوششیں نہیں کرتے ہیں، ان سے اسلام نے لڑنے کا حکم نہیں دیا. ان سے اسلام نے کہا کہ ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ میں معاملہ برابری کا کرو. ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر ہم برسوں سے اپنے برادران وطن کے ساتھ رہتے آئے ہیں. ان کی خوشی میں، ان کے غم میں، ان کے اچھے اور برے میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں، اور ہمارے اچھے برے میں وہ بھی شریک ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ پوری مخلوق، یہ انسان، دنیا کے اندر رہنے والے، دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں رہنے والے انسان، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ کے عیال ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اور ان سارے بندوں کے ساتھ جو سب سے زیادہ حسن سلوک کرے گا، جو اچھی طرح رہے گا ان کے ساتھ، جو ان سے محبت کرے گا، جو حسن سلوک کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ بھی وہی ہوگی. یہ تو اسلام کا حکم ہے. آپ روز اول سے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا ستایا گیا. آپ کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے غیر ہیں، آپ کے پیٹھ پر، آپ کے گلے پر اوجھڑی رکھ دینے والے غیر ہیں، آپ کی گردن کو پھانس دینے والے اور گردن میں پھندا ڈال کر کھینچنے والے غیر ہیں. لیکن آپ نے کبھی ان کو بد دعا نہیں دی بلکہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کرتے رہے. فرمایا میں تو ان سب کے لیے دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں بد دعا کرنے کے واسطے نہیں آیا. ایک یہودی عورت ہے، یہودی عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. کہا حضور آپ تشریف لائیے، آپ کو بکرے کی اگلی ران کا گوشت بہت پسند ہے، میں وہ بنا کر آپ کو کھلاؤں گا. چنانچہ اس یہودی عورت نے وہ گوشت بنایا، حضور پہنچے اور حضور کے ساتھ کچھ صحابہ پہنچے. وہاں پہنچ کر حضور نے کھایا اور کھاتے ہی آپ کو الٹی ہوئی. معلوم ہوا کہ وہ دشمن عورت تھی اور اس عورت نے اس کھانے میں زہر ملایا تھا، لیکن حضور نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور وہاں پہنچے. ایسے بے شمار مواقع ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے. غیروں سے مراد غیر مسلمین، اسلام کو ماننے والوں کے علاوہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ سب کے سب ہمارے برادر ہیں، برادران وطن ہیں. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا. اور اچھی طرح یاد رکھیے، خالی اچھا سلوک یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بلا کر دعوت دیں، ہم ان کے ساتھ نیک برتاؤ کریں، اچھا برتاؤ کریں. یہ تو چھوٹے چھوٹے حسن سلوک ہیں. سب سے بڑا حسن سلوک یہ ہے کہ ہم ان کو سچے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کریں. ہم ان کو بتائیں اچھائی کیا ہوتی ہے، ہم ان کو بتائیں سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے. ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، ظلم نہ کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے. کسی کے حقوق کو ادا کرنا یہ سیدھا راستہ ہے. حقوق کی تلفی کرنا، لوگوں کے حقوق کو دبا لینا، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، اس ملک کی آزادی میں جتنا حق دوسروں کا ہے اتنا ہی حق ہمارا بھی ہے. ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکلا تھا. ہم نے 800 سال اس ملک پر حکومت کی ہے اور ہمارے ہاتھ سے یہ ملک نکلا تھا. لہذا سب سے پہلے اس ملک کو نکلنے کا درد، اس ملک کے نکل جانے کا جو تکلیف تھی، اس کی جو درد تھا، سب سے پہلے ہم کو ہونا فطری بات ہے. اسی لیے سب سے پہلے ہم نے انگریز کے خلاف علم بغاوت بھی بلند کیا ہے اور اس ملک کو واپس لینے کی کوششوں میں ہمارے ہزاروں علماء اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس ملک کی آزادی میں ایک طویل عرصے تک صرف اور صرف مسلمان اور علماء کوششیں کرتے رہے ہیں اور اپنی جان، مال، عزت اور آبرو لٹاتے رہے ہیں. تو بہت بعد میں 1857 کی جنگ ہوئی ہے، تب جا کر دوسروں کو ساتھ میں لیا گیا. جب یہ محسوس ہوا کہ تنہا یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی تو پھر اور برادران وطن کو جوڑا گیا اور جوڑ کر یہ تحریک چلائی گئی اور بالآخر 1947 کو 15 اگست کے دن یہ ملک ہمارا آزاد ہوا. اور اس آزادی کے نتیجے میں ہم اور آپ آج خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی یہ مبارک دن
ہمیشہ آئندہ مبارک فرمائے اور ہماری آزادی کو یوں ہی برقرار رکھے۔ وآخر دعوانا